کون کون سے ہیں ایام تشریق؟ 11، 12، 13۔ تو ایک تو 10 عید کا دن ہو گیا، پھر 11، 12، 13، یہ 4 دن قربانی کے ہیں، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ افضل عید کا دن ہی ہے، لیکن اس کے بعد ایام تشریق بھی قربانی کے ایام ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی 3 دن تک ہوتی ہے، 10، 11 اور 12 کو، مگر ہمارے درمیان خود کو مسلمان کہنے والا نام نہاد اہل حدیث ایک ایسا فرقہ بلکہ ایسا فتنہ ہے جس کے نزدیک جاتے ہی، جس کی صحبت ملتے ہی شرعی احکام میں مسلمان شکوک و شبہات کا زبردست طریقے سے شکار ہو جاتا ہے، اور ہر بات میں مسلمانوں سے الگ تھلگ نظر آنے کو حدیث پر عمل کرنا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے نام پر مسلمانوں کو راہ راست سے دور کرنا اور رفتہ رفتہ گمراہی کے اندھیرے میں دھکیل دینا ہے، جس کی ڈھیروں مثالیں ہیں۔ مثلا قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو، یعنی کل 3 دن اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن ان نام نہاد اہل حدیثوں کے علماء یہ دعویٰ، وہ بھی حدیث دکھا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قربانی کے ایام 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہیں۔ اب جب کسی ایسے شخص کو جن کے دل میں قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے چراغ روشن ہوں، وہ جب حدیث شریف میں 3 دن کے بجائے 4 دن قربانی کرنا آیا ہے، یہ ان نام نہاد اہل حدیثوں کی زبانی سنیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے دل و دماغ میں کئی سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ مثلا ان کے دماغ میں یہ آئے گا کہ جب قربانی کے ایام 4 دن کا ذکر حدیث شریف میں ہے تو پھر ہمارے علماء کرام 3 دن ہی کیوں بتاتے ہیں؟ کیا ان کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح علم نہیں ہے؟ کیا ہمارے علماء کرام جن کی سرپرستی اور رہنمائی میں اب تک ہماری زندگی گزری ہے، کیا وہ حدیث شریف کی مخالفت کی تعلیم دیتے رہے؟ کیا ہمارے علماء کرام حدیث شریف کی مخالفت کی تعلیم دیتے ہیں؟ اس قسم کی متعدد سوالات ذہن میں آئیں گے، جن کا کوئی جواب صحیح طریقے سے ان کے دل و دماغ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی روشنی سے، بلکہ یوں کہیں کہ صحیح علم کی روشنی سے یہ بیچارہ محروم ہے، اور انسانی فطرت کے مطابق جب ان نام نہاد اہل حدیثوں سے ایک مسئلے پر ایک نئی بات معلوم ہوگی تو اپنی حیرانگی کے ساتھ دوسری باتیں بھی انہی اہل حدیثوں سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یوں بھلا چنگا مسلمان راہ راست اور صراط مستقیم کو گمراہی یا اپنی اور اوروں کی نادانی سمجھ کر اس راہ راست اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہیت، ظلمت اور جہالت بلکہ ضد اور ہٹ درمی کو راہ راست کے نام سے اپنے گلے کا طوق بنا کر جہنم کی راہ کا مسافر بن جائیں گے، اور اس پر وہ فخر کریں گے، جس پر مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ کل تک وہ سنی تھے، صحیح طریقے سے سنتوں پر عمل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ کسی نام نہاد اہل حدیث کی صحبت میں گئے، ان کی زندگی، ان کا رنگ ڈھنگ، ان کی ساری باتیں مسلمانوں سے الگ تھلگ نظر آنے لگیں، اور وہ مسلمانوں سے الجھنا اور اپنی گمراہ کن باتوں سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا دین کی خدمت سمجھنے لگے۔ لیکن سامعین، کیا ہمارے علماء کرام علم حدیث سے نابلد ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ راہ راست اور صراط مستقیم سے ہمارے علماء کرام ناواقف ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اور شرعی احکامات کی تعلیم سے مسلمانوں کو آراستہ کرنے والے ہمارے علماء کرام نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، اور ہمارے علماء کرام نے جس راہ پر خود چل کر دکھایا اور ہمیں چلایا، وہی راستہ حق اور درست ہے، وہی راستہ راہ راست اور صراط مستقیم ہے۔ یہ نام نہاد اہل حدیث خود بھی گمراہ ہیں، اور قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک مثال سامعین و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے ایام 4 دن ہیں یا 3 دن، اس تعلق سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جس سے آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ حدیث کے نام پر یہ نام نہاد اہل حدیث لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قربانی کے 3 دن کے بجائے 4 دن بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام جو بتاتے رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، اور یہ سب ثابت کروں گا سامعین انہی نام نہاد اہل حدیثوں کے گھر کی کتاب سے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور فتنہ وہابیت، نام نہاد اہل حدیث لوگوں کی حقیقت سمجھتے اور جانتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ ایم الازہری صاحب کوئی ہیں،
کہہ رہے ہیں شیخ قربانی 3 دن ہے یا 4 دن؟ قرآن حدیث سے مطلوب ہے پلیز، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ قربانی 4 دن ہے، 1 یوم النحر اور 3 ایام تشریق۔ ایام تشریق کے بارے میں تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اس میں تفصیل مل جائے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کے تحت سورہ بقرہ میں کہ ایام تشریق سے مراد یوم النحر کے بعد 3 دن ہے، بلکہ روایات میں ملتا ہے یوم النحر وثلاثۃ بعدہ، ایک 10 ذی الحجہ کا یوم النحر اور 3 دن اس کے بعد۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام التشریقی ایام اکل و شرب، ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ تو یہ ایام تشریق ہیں جو 3 دن نہیں بلکہ 3 دن ہیں، اور یوم النحر عید کا دن ملا کر کے 4 دن، یعنی قربانی 4 دن ہونی چاہیے۔ سنا آپ نے سامعین کہ قربانی کے دن 4 دن ہیں۔ اب دوسرے وہابی کی زبانی اسی بات کو ملاحظہ فرما لیں۔ مسند احمد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ تشریق کے ایام میں قربانی کرنا درست ہے، ایک عید کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق۔ کون کون سے ہیں ایام تشریق؟ 11، 12، 13۔ تو ایک تو 10 عید کا دن ہو گیا، پھر 11، 12، 13، یہ 4 دن قربانی کے ہیں، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ افضل عید کا دن ہی ہے، لیکن اس کے بعد ایام تشریق بھی قربانی کے ایام ہیں، اور 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسے اور بھی نام نہاد اہل حدیث علماء ہیں جن کے بیانات میں آپ کو قربانی کے 4 دن کا واضح الفاظ میں ذکر مل جائے گا، لیکن انہی میں سے کئی علماء نے جب تحقیق کی اور 4 دن والی روایات کا جائزہ لیا تو ببانگے دہل پکار اٹھے کہ قربانی کے 4 دن نہیں بلکہ 3 دن ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے ان غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے مشہور عالم زبیر علی زئی کی یہ کتاب پیش ہے جس کا نام ہے قربانی کے مسائل۔ یہ رسالہ اسپیشل قربانی ہی کے مسائل و احکام کو بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 19 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ قول راجح میں قربانی کے 3 دن ہیں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر دیکھیں، لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قربانی کے دن کے بعد یعنی جس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس دن کے بعد 2 دن قربانی ہے، اور افضل قربانی نحر والے یعنی پہلے دن ہے۔ اور سامعین ٹھیک اسی کے نیچے کا عنوان دیکھیں، لکھا ہوا ہے قربانی کے 3 دن ہیں، اور یہاں سے ایک مضمون ہے جس میں اسی بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ قربانی کے دن 4 دن نہیں بلکہ 3 دن ہیں۔ اب دیکھیں زبیر علی زئی کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 کو۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ قربانی کے دن عید کے دن کے علاوہ 2 دن اور ہیں۔ اور اب اسی کتاب کا اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 26 دیکھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی یہی بات لکھی ہے۔ نیز لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، النحر 3 ایام، قربانی کے 3 دن ہیں۔ اور اسی صفحہ کے نیچے ہائی لائٹ والی عبارت دیکھیں، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو قول راجح لکھا گیا ہے۔ اور اس کے اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 27 پر اب دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قربانی 3 دن ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور صحابہ کرام کا یہی قول ہے کہ قربانی کے 3 دن عید الاضحیٰ اور 2 دن بعد ہیں۔ ہماری تحقیق میں یہی راجح ہے، اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے۔ اس کے علاوہ سامعین و ناظرین، اسی زبیر علی زئی نے جنوری 2008 میں ماہنامہ الحدیث کے اس شمارے میں صفحہ نمبر 6 سے لے کر 11 تک اسی مضمون کو لکھ کر شائع کیا ہے، اور قربانی کے دن 3 کے بجائے 4 بتانے والے کی جم کر تردید کی ہے، اور جو حدیثیں 4 دن قربانی پر پیش کی جاتی ہیں ان کی جرح کی ہے۔ لہٰذا جو لوگ ان نام نہاد اہل حدیثوں غیر مقلدوں کے حدیث بیان کرنے پر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ تو حدیث بیان کرتے ہیں، غلط تھوڑی کہیں گے یا گمراہ تھوڑی کر رہے ہیں،
ایسا خیال رکھنے والوں کو چاہیے کہ زبیر علی زئی جو اہل حدیثوں کے ہی عالم ہیں، غیر مقلدین ہی کے عالم ہیں، ان کا یہ مضمون اور اس کتاب کو ایک بار ضرور دیکھیں، بہت کچھ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ علماء کی دقیق باتوں اور تحریروں کو سمجھ سکیں تو اپنے قریبی سنی عالم دین سے رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ کر کے دکھا دیں گے۔ لیکن جن کو مسلمانوں سے الگ تھلگ رہ کر دکھنے دکھانے کا بھوت سوار ہو اور حق کے بجائے باطل کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہوں، ان کا میرے نزدیک کوئی علاج نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی موت گمراہی اور کفر و ضلالت پر لکھی ہو، اس لیے زندگی تو گزری حق کے راستے پر، صراط مستقیم پر، مگر مرنے سے پہلے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ آپ اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کر لیں، تاکہ آخرت میں آپ بریُ ذمہ رہیں۔ لیکن ایسے گمراہ لوگوں سے جتنی دور رہ سکتے ہیں اور ان گمراہ لوگوں کو خود سے جتنی دور رکھ سکتے ہیں رکھیں، تاکہ آپ اس فتنہ وہابیت کے شکار نہ ہوں۔ باقی سامعین، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کر دیں، تاکہ عید قرباں سے پہلے ہر طرف یہ ویڈیو پھیل جائے اور لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔